أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مکہ کے مشرکوں کا جو 1000 کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں آیا تو اس لشکر کے کھانے پینے کا خرچہ 12 مشرک سرداروں نے اپنے ذمے لیا، جن میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ بھی بڑے بڑے کافر تھے۔ ہر سردار ہر روز لشکر کے لیے 10 اونٹ ذبح کرتا تھا، اور جس دن جنگ بدر ہوئی ہے اس دن اونٹ ذبح کرنے کی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی تھی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی، تو شکست بھی ہوئی، اس کا بھی ان کو بڑا افسوس ہوا، اور جو ان کے اونٹ ضائع ہوئے لشکر کو کھلانے کے لیے اس کا ہی بڑا افسوس ہوا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اموال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی کافر مشرک جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان پیسوں کے ذریعے اللہ کے راستے سے روکیں۔ کافر اور مشرک اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، توحید ختم ہو جائے، لیکن مومن موحد اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ یہ مکہ کافر پورا زور لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی نہ ملے۔ مکہ کے اندر عرب کا ایک بہت بڑا شاعر آیا ایک دفعہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو مکہ کے مشرکوں نے اس شاعر کو 100 اونٹ بمے اناج کے دے کے راضی کر لیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے گا۔ 100 اونٹ بمے اناج گلے کے اس کو دیا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، کیونکہ شاعر بہت بڑا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا مکے والوں کا کہ اگر اس شاعر نے اسلام سے متاثر ہو کہ اسلام کے حق میں کوئی شعر کہہ دیے نا تو پورا عرب مسلمان ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے 100 اونٹ دیے بغیر اناج کے غلے کے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا۔ اور اب بھی یہودی نصرانی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کہیں ہسپتال بنا دیتے ہیں، کہیں سکول، کہیں سڑکیں، کہیں دعائیں مفت، جی، تاکہ مسلمان متاثر ہو کے ان کی طرف آئیں، عیسائیت کی طرف آئیں، اسلام کو چھوڑیں۔ اور ہمارے ملک میں کئی لوگ میلے، عرس، قوالیوں، عید میلاد پہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں خرچ کر کے لوگوں قرآن سے، نبی کے فرمان سے دور کر رہے ہیں۔ میلے عرس قوالیوں یہ ہوتا ہے تم قرآن پڑھو، اس کی تبلیغ ہوتی ہے،
یا نماز پڑھو. شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے. کتنا لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو جائیں. اللہ فرما رہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ کافر خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روک دیا جائے لوگوں کو، اور یہ خرچ کرتے رہیں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، آگے بھی خرچ کریں گے. جیسے انہوں نے جنگ عہد میں پیسے لگائے، پھر اور جنگوں میں یہ خرچ کرتے تھے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر ہو جائے گا ان کا پیسہ ان پہ حسرت ہو جائے گا کہ کامیاب بھی نہیں ہوئے اور پیسہ بھی گیا. افسوس کریں گے اپنے پیسے پہ جو خرچ کرتے ہیں. ثم یغلبون، پھر یہ غلط مغلوب کیے جائیں گے کافر. فتح مکہ کے وقت جزیرہ عرب سے پورے کا پورا شرک اور کفر جو تھا وہ مقہور ہو گیا، مغلوب ہو گیا، اور جو پیسے خرچ کیے تھے اسلام ختم کرنے کے لیے وہ سارے وہ بھی ضائع ہو گئے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. کافر کیوں اکٹھے کیے جائیں گے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے. دن قیامت، ناپاک سے مراد یہاں کافر مشرک ہے، اور پاک سے مراد مومن ہے. دن قیامت کے اللہ کافروں مشرکوں کو جہنم میں داخل کر کے اور ایمان والوں کو جنت میں داخل کر کے ناپاکوں کو پاکوں سے کیا کرے گا؟ جدا کر دے گا، علیحدہ علیحدہ کر دے گا. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کرے گا اللہ ناپاک کو ان کے بعض کو بعض پہ. مشرکوں کو کافروں کو ایک دوسرے پہ اللہ راہ کے نا کیا کرے گا دن قیامت کے؟ فَيَرْكُمَهُ، ان کا ڈھیر لگائے گا، جمیع سب کا ایک دوسرے پہ. کافروں مشرکوں کو اللہ پاک راہ کے کافر جتنے بھی کافر مشرک ہیں ان کا کیا لگائے گا اللہ؟ ڈھیر. ڈھیر جانتے ہیں آپ ڈھیر کیا ہوتا ہے؟ جیسے مٹی کا ڈھیر، ریتے کا ڈھیر، گندم کا ڈھیر، اس طرح ڈھیر لگائے گا ان کا اللہ پاک اوپر تلے کافر سب کٹھے کر کے. پھر کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر کر دے گا اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. اس ڈھیر کو اٹھا کے یا دھکا دے کے اللہ کہاں داخل کر دے گا؟ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ کافر مشرک، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی آخر بھی برباد ہوگی. خسارہ اس گھاٹے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نفع کی ساتھ اصل بھی اس کو خسارہ کہتے ہیں. ایک آدمی نے دکان پائی، 10,000 کا سودا ہے، 5,000 منافع آیا، نفع بھی گیا اور 10,000 بھی گیا. ایسا خسارہ کہ جس میں نفع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے. ان کی دنیا بھی خسارے والی، آخر بھی کوئی شے بچی نہیں ان کے پلے. جو کفر و شرک کی وجہ سے سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کل للذین کفروا، محبوب کہہ دو واسطے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر یہ کفر شرک سے باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو تحقیق گزر گیا. یعنی ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے جو انہوں کفر شرک کر لیا اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا. توبہ استغفار کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے کافروں کو، مشرکوں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں نے ایک دو پہلے بھی حدیث آپ سے بیان کی ہے، آج بھی سن لیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا، اس نے ایک کم 100 آدمی قتل کیے، 99 آدمی قتل کیے اس نے. تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. کسی مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب میں 100 کم آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری بھی کوئی بخشش ہے، کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولوی کا ایک رخت ہوگا کو، اس نے کہا تو 100 آدمی قتل کر دیا، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا چل پھر تو بھی. اس نے مولوی صاحب کو قتل کر دیا. اب اس کے قتل کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. کسی اور مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب 100 آدمیوں کا قاتل ہوں تو میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس مولوی صاحب نے کہا فلاں بستی میں انہم اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ تعالی، وہ فلاں بستی ہے نا، وہاں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان میں اللہ کی بات کر جا کے، تو ہو سکتا اللہ تیری توبہ قبول کر لے. اب یہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا. رستے میں اس کو موت آ گئی. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں،
ٹھیک ہے قاتل پر یہ توبہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی بخشش کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے کہا کہ لڑو نہ جھگڑو نہ، ایسے کرو جہاں سے یہ چلا ہے جہاں جا رہا ہے جگہ ماپ لو، فاصلہ ماپ لو، اگر اس نے سفر زیادہ کر لیا پھر تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے، اگر سفر تھوڑا کیا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے روح کو لے جائیں گے۔ تو ابھی اس گناہ گار نے سفر تھوڑا کیا تھا لیکن اللہ کی رحمت جو اس میں آ گئی، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا اور زمین سکڑ جا، کٹھی ہو جا، میرے بندے کو بستی کے قریب کر دے۔ جب فاصلہ ماپا گیا تو ایک بالش زیادہ سفر نکلا اس کا، اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کے لیے بخشنے کے لیے کوئی بڑے منصوبے پروگرام نہیں بنانے پڑتے، اللہ کی رحمت تو ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشش کا، وہ بہانہ مل جائے تھوڑا اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اب ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں کفر شرک سے، یغفر لہم ما قصد، جو انہیں پہلے کیا ہے کفر شرک اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ لوٹیں گے کفر شرک پھر کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ فقد مضت سنت الاولین، پھر گزر گیا ہے طریقہ پہلے لوگوں سے۔ جس طرح پھر کافروں مشرکوں کا ذلیل و خوار کافروں مشرکوں بدر کے اندر کیا گیا، جیسے پہلے نبی اور رسولوں کے دور میں کافروں مشرکوں کو ذلیل و خوار کیا، اسی طرح آئندہ بھی مشرکوں کو کافروں ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقاتلوہم، وقاتلوہم کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں جی نماز پڑھو یا روزے رکھو؟ کیا لکھا ہے معنی ہے جی؟ کیا معنی ہے؟ لڑو، قتال کرو، نماز پڑھنا نہیں بھی نماز پڑھی جاؤ، روزے ہی رکھی جاؤ، تقریریں ہی کری جاؤ، تبلیغیں ہی کری جاؤ، کیا معنی ہے؟ لڑو، قاتلوہم، لڑائی کرو، جنگ کرو کافروں مشرکوں سے، کب تک؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کفر شرک کا فتنہ ختم ہو جائے۔ لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو، جب تک روئے زمین پہ ایک کافر مشرک بھی مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے۔ ایک کافر ویسے مطاط ہو کے رہیں گے یا جزیہ دے گے وہ کافر اور ہے جیسے ہمارے عیسائی رہ رہے ہیں، لیکن اگر ایک ویسے کافر ہے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر ایک بھی کافر ہے روئے زمین پہ اس کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی، جنگ کے ساتھ اس کو روکا جائے گا۔ لڑائی کرو ان سے کافروں مشرکوں سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، کفر شرک کا فتنہ ختم ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کے لیے سارے کا سارا دین ہو جائے، پوری زمین پہ عبادت اللہ کی ہو، اطاعت رسول اللہ کی ہو، یہاں تک لڑائی کرو۔ پوری زمین پہ، روئے زمین پہ عبادت کس کی ہو؟ اطاعت کس کی ہو؟ رسول اللہ کی ہو، ایک بھی کافر مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا باقی نہ رہ جائے، روئے زمین پہ سب لوگ توحید والے بن جائیں، نبی کی سنت والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اللہ پاک کا اعلان ہے، لیکن ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ شرک بدعت ہے جی، جگہ جگہ شرک کے اڈے، بدعت کے اڈے قائم ہو گئے ہیں، عقیدے ہی خراب ہو گئے لوگوں کے، عقیدے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میرا پیر بڑا کرنی والا ہے، بڑا پرنی والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، پھونک مارے بندہ مار دے، سنڈا مار دے۔ ان سے پوچھو کہ ان کی پھونکوں سے سنڈے بندے مرتے ہیں، سکھ کیوں نہیں مرتے؟ ہندوؤں کیوں نہیں مارتے ہیں؟ زرداریوں کیوں نہیں مارے؟ سارے ملک کو لوٹ کے کھا گیا، جب مارے سانو ہی مارتے ہیں۔ لیکن بھائیو کوئی نہیں مارتا، کون مارتا ہے؟ اللہ جس کو مارے پوری دنیا بھی مل کے بچا نہیں سکتی، جس کو اللہ بچائے پوری دنیا مل کے اس کو مار نہیں سکتی۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں کو آج الو بنایا ہے کہ میرا پیر ایسے کرے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ڈرایا ہوا لوگوں کو۔ کوئی کچھ نہیں ہوتا، جو آدمی فوت ہو جائے کچھ بھی نہیں، دعا بھی نہیں کر سکتا وہ، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا ولی بزرگ کیوں نہ ہو، فوت ہو گیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنا منہ نہیں بند کر سکتا۔ کبھی دیکھا کسی مولوی صاحب نے منہ بند کیا؟ اپنا آنکھیں بند نہیں کر سکتا، ہاتھ لوگ سیدھے کرتے ہیں، کفن غسل سارا لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں زندہ ولی و بزرگ دعا کرے گا،
اگر زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئے مولوی صاحب، تو مرنے کے بعد دعا بھی نہیں کر سکتے، اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، نہ نیکی کر سکتا آدمی، نہ بدی کر سکتا۔ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں کہ صدقہ جاریہ، یا کسی کو علم پڑھا دیا، یا کوئی دعا کرنے والی اولاد ہے پیچھے وہ دعا کر رہی ہے، 3 چیزوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، باقی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اتنے خراب ہو گئے عقیدے لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں مولوی جی نئی گاڑی لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چھتر باندھ دیا ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے، آخر کون سا نظر بھی تو پھر لگی جاتی ہے نا، ہاں یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اپنے گلے میں چھتروں کا ہار تو بھی ڈالے، تو نے بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے، تجھے کی نظر نہ لگ جائے، اندازہ لگاؤ چھتر وہ کو کیا کر لے گا، نظر روک لے گا وہ کئی لوگ بہت خوبصورت مکان بنا کے اوپر ہانڈی مدی مار دیتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کیوں جی مولوی صاحب نظر نہ لگ جائے۔ اور بدبختو جس مالک نے اتنا خوبصورت مکان دے دیا وہ حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ ہانڈی ہونڈی کیا نظر روکے گی، چھتر کیا نظر روکے گا۔ اتنے عقیدے خراب ہو گئے۔ مجھے مولوی صاحب نے بتلایا ایک محلے میں نا کسی عورت کی شادی ہوئی تو اس کا خامن مر گیا، پھر شادی کی پھر مر گیا، پھر شادی کی پھر مر گیا۔ عورتیں کہ ہاں آئے نہیں یہ تو بندے کھاندی ہے، یہ تو بندے کھا رہی ہے عورت۔ اسی محلے میں ایک مرد تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی مر گئی، پھر شادی کی پھر مر گئی، پھر شادی کی پھر مر گئی۔ لوگوں نے کہا ہاں آئے تھے عورتیں سر لے جا رہے ہیں، کام ہی اور کوئی نہیں، عورتیں سر لے جا رہے ہیں۔ محلے والوں نے نا ان دونوں کی شادی کر دی، دیکھیں اب کون مرتا ہے ان میں سے۔ تو شادی ہوئی، صبح کو عورتیں کہ مریے بچیے، لوگ کہ مریا بچیا، پتہ لگا دونوں کچھ نہیں ہوا، جس مولوی نے کہا پڑھایا تھا وہ مر گیا۔ آج آگے لوگ مولوی غریب نو مار دے، مولوی تو پار پندرہ رہتا ہے، مولوی مر گیا، مولوی اگی مرے مرائے انہیں کی مرنا، انہیں کو غریب کو ہے کی کھلا وہ بھی کھال بلم کھا جاندے کی جب اگی مرے مرائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے ملک میں نا بڑا شور ہے، عورتیں جلوس نکالتی ہمارے حقوق غصب ہو گئے، مزدور ہمارے حقوق، اسٹوڈنٹ ہمارے، اس گل سے مولوی چنگے ہیں، سارے حقوق ہے ہی نہیں، حقوق ہون گے تو ختم ہون گے، ہے ہی نہیں، ضائع کتوں ہونے، غصب کتوں ہونے۔ اللہ انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سعودی عرب میں جا کے دیکھو مولوی کتنی تنخواہیں ہیں، جج کے برابر ان کی تنخواہیں، احترام ہے ان کا۔ بہرحال علماء سو بد بھی ہیں ہمارے ملک میں، علماء حق بھی ہیں، بھائی ہم کو اللہ پاک علماء حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے، اس وقت تک لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ فَإِنِ انتهوا، اگر یہ کافر مشرک کفر شرک سے باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کافروں مشرکوں کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں روزانہ کلاس لگتی ہے کہ کون قرآن سمجھ رہا ہے، کون نہیں سمجھ رہا، کس کو قرآن پسند ہے، کس کو قرآن پسند نہیں، کس کے سینے میں دل میں قرآن اتر رہا ہے، کس کے دل سینے میں، یہ اللہ پاک کو پتہ ہے سارے کا سارا۔ اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، اور ہر جگہ دیکھتا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہر روز ہماری رپورٹ جاتی ہے اللہ پاک کے پاس، اس میں آتا ہے کہ جہاں قرآن بیان ہو، نبی کا فرمان بیان ہو، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کے اس مجلس کو پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ ہاں جی، پھر جا کے اللہ کے دربار میں رپورٹ پیش کر دیں گے، اللہ فلاں جگہ گئے تھے، وہاں کچھ لوگ تیرا قرآن سمجھ رہے تھے، تیرے نبی کا فرمان دین اسلام کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ پاک فرماتے مجھے یہ بتلاؤ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے انہوں جنت دیکھی کوئی نہیں، اگر جنت دیکھ لی اللہ پھر تو بڑے ہی حریص ہو کہ وہ جنت کا سوال کرے۔ اللہ پاک فرماتے پھر پناہ کس چیز سے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اگر دیکھی جہنم کوئی نہیں دیکھی، دیکھ لیں پھر تو بڑے ڈر کے خوف زدہ ہو گئے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں اللہ پاک۔ اللہ پاک فرماتے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ لوگ جو میرا قرآن میرے نبی کا فرمان سمجھ رہے تھے،
دین اسلام کی باتیں ہو رہی، سمجھ رہے تھے تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے بخش کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہ معمولی مجلس ہے، قرآن کی مجلس، یہ بڑی اونچی مجلس ہے، کروڑوں مجلس ہے، اس مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کروڑوں اسٹوڈنٹ قرآن کے اسٹوڈنٹ کا مقابلہ نہیں کرتی۔ مجلس ہی یہ ہے، علم والی مجلس ہی یہ، باقی سارے فن ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ کافر مشرک روگردانی کریں، کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا، جان لو ایمان والو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ اللہ تمہارا کیا ہے؟ مولا ہے۔ اگر یہ روگردانی کریں، کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تمہارا مولا کار ساز ہے۔ ایمان والو، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ کافر مشرک جتنا مرضی یہ زیادہ ہو جائے، یہ تمہارا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنے مرضی ہو جائیں کافر مشرک، ہاں جی، تم مومن ہو، ایمان والے ہو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ جیسا مولا اور کوئی نہیں سکتا، اللہ جیسا معین و مددگار ہو کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کی اللہ مدد کر لے، پوری کائنات بھی مل کے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پہ کچھ شکست ہوئی تو ابی سفیان اس نے کہا، اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا ابی بکر، اینا عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابی بکر کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا مسلمانوں نے۔ پھر اس نے کہا، بولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو۔ یہ بت ہے، یہ بت کو پکارا حبل، یہ جنگوں کے اندر حبل کو پکارا، کہتے تھے کہ جنگوں کے اندر ہمیں حبل بت کامیاب کرتا ہے۔ اس نے کہا، اولو حبل، حبل بلند ہو، جے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب اس کو جواب دو، اللہ اعلی و جل، اے حبل، حبل بلند و بالا نہیں، کون بلند و بالا ہے؟ اللہ اعلی و جل، کہو اس کو اب اللہ اعلی۔ اس نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا عزا ہے بت، ہماری حفاظت کرے گا، ہمارا عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کو کہہ دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا اللہ ہے نہیں ہے، ہمارا مولا نہیں ہے اللہ، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو کافر نے للکارا، جواب نہیں دیا۔ جب اس کافر نے اللہ کی توحید پہ حملہ کیا تو اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکا، حالانکہ زخمی نبی، 70 صحابی شہید ہو گئے، ہاں جی، تو جواب دیا، جواب دو، اس کفریہ کلمے کو، شرک والے کو رد کرو، جواب دو۔ ہاں، کہا نہیں، بولو حبل نہیں ہے، حبل کی جے نہیں ہے، حبل بلند نہیں ہو سکا، اللہ اعلی و جل۔ جب اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا تو اللہ کے نبی نے زخمی ہونے کے باوجود، پریشان ہونے کے باوجود پھر بھی کیا کیا ہے؟ شرکیہ جملے کو رد کیا ہے، شرک کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو بھی کوئی کفریہ شرکیہ جملہ لکھا ہوا دیکھ لیں آپ، یا کان میں پڑ جائے، ہاں، تو سانوں کی نہیں کہنا، چلو چھڈو جی سانوں کی نہیں، اس کفریہ شرکیہ جملے کو رد کرنا ہے، جی اس کو کنڈم کرنا ہے، بتلانا ہے اس کو کہ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، یہ شرک ہے، جی اس کو رد کرنا ہے۔ اگر کہہ دیا سانوں کی تو پھر کیا ہوگا؟ انکم ذمس، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں، اتنی پریشانی، صحابی شہید ہو گئے، جب کفر نے للکارا، مسلمانوں کو کوئی جواب نہیں دیا، جب توحید پہ حملہ کیا، اس بے ایمان نے شرک بکا، تو پھر جواب کہو اس کو، بولو حبل نہیں ہے، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی شان ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو بھی کہیں رکشے پہ، کہیں بس پہ، کہیں بھی کوئی کفریہ شرکیہ جملیاں دیکھ لو تو اس کو رد کرو، کنڈم کرو، کانوں میں پڑ جائے کفریہ شرکیہ بات، اس کو رد کرو۔ شرک کو اگر نہیں کرو گے تو پھر انہی میں سے اللہ پاک ہم سب کو کفر شرک سے محفوظ فرما کے، اللہ ہم سب کو توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے، اور اسی عقیدے پہ اللہ پاک ہم کا خاتمہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ 9واں پارہ مختصر معنی مفہوم کے ساتھ یہ پورا ہو گیا، بڑی خوشی والی بات ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اس کو۔ الحمدللہ 9 پارے مکمل ہو گئے۔
تو آگے الحمدللہ 21 پارے باقی رہ گئے. یہ بھی دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک 21 پارے بھی ہم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد بھائی کل کو جمعہ ہے، چھٹی ہے، تو پھر ہفتہ اور اتوار یہ 2 چھٹیاں اور میں نے کہیں جانا ہے، تو سوار کو انشاءاللہ پھر یہ کلاس قائم ہوگی انشاءاللہ. دعا مانگیں. اللہم انت السلام و منک السلام بارک ربنا و تعالی یا ذل جلال والاکرام. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما. اللہ یہ 9 پارے ہم نے سمجھے سمجھائے ہیں تیری رضا کے لیے، اللہ پاک تیری خوشی کے لیے، اللہ انہیں قبول و منظور فرما. ان پاروں کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ معاف فرما. اللہ اس عمل کو قبول و منظور فرما کہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین آئندہ بھی ہم کو قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو حضرات تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں، ہر روز ذوق و شوق کے ساتھ آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، اللہ ان کی خواہشیں پوری فرما. اللہ ان کو وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ کھانا تیار ہے، کوئی ساتھی نہ جائے، سب حضرات کھانا کھا کے جائے. ماشاء اللہ. بسم اللہ بھائی، بسم اللہ. یہ اٹھاؤ، اسماعیل کو دعائیں بند کرے گا. سب حضرات بھی کھانا کھا کے جائے، کوئی ساتھی ویسے نہ جائے.